سرداب کا ایک عریضہ ہے، شیراز بھائی کی جو وائف ہے میں نے ان کو دیا ہے، آپ لے لیں، عورتیں لے لیں اور باہر بھی لا دیں۔ وہ عریضہ سرداب مقدس کا مخصوص عریضہ ہے، گوہر یگانہ کتاب کے اندر یہ عریضہ موجود ہے۔ مشہور کتاب جو کراچی سے چھپی ہے گوہر یگانہ، اس کے پیج نمبر 400 سے 401 تک ہے یہ عریضہ۔ یہ عریضہ اگر مرد حضرات کو چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں آپ کو بھیج دوں۔ یہ عریضہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ گھنٹوں میں جواب آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فرشتے پورے ہفتے بھر کی ہماری رپورٹ دیتے ہیں، لے کے جا کے باقاعدہ فائلز، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، فائلز دی جاتی۔ امام جب اپنے چاہنے والوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، اچھے اعمال ہیں تو لبوں پہ مسکراہٹ آتی، اور اگر خدا نخواستہ اعمال اچھے نہیں ہیں، گناہوں کی کثرت ہے، تو اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آتے، آپ دعا کرتے کہ پروردگار میرے ان چاہنے والوں کو توفیق عطا فرما۔ دوستو بہت امپورٹنٹ ہے، ایوری ویک جمعے کے دن کے لیے کہا گیا کہ شام میں تمہاری پوری رپورٹ امام تک جاری ہے۔ جب تک آپ امام سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کریں، آج ایک واقعہ بتاؤں گا میں آپ کو کہ رشتہ اگر مضبوط ہو جائے اور یقین آ جائے آپ کے پاس، تو پھر آپ دیکھو کہ امام کیسے تمہاری آ کے مدد کرتا ہے۔ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے ہلا شہر کا۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہلا شہر بہت برکتوں والا شہر ہے، بے انتہا برکت والا، اور جہاں کے پورا خاندان ہلی جہاں کا ہے۔ شروع سے یہ لوگ امام کے چاہنے والوں کا شہر ہے، مولا کے چاہنے والے رہتے تھے، اور اسی لیے کہ وہ رہنے سے، یہ خاندان کے رہنے سے وہاں کی تعلیم ایسی ہوئی کہ سب کے سب محبان آل محمد نکلے۔ سمجھ رہے آپ؟ علماء اگر شہر میں رہیں تو یہ اثر ہوتا۔ یہ واقعہ ہے ابراہیم حلخلی کا۔ اس میں 3 چیزیں زمانے کے امام نے بتائی اپنے چاہنے والے، 3 چیز بے انتہا مشہور واقعہ۔ ابراہیم، میں نام لے رہا ابراہیم حلخلی، یہ غریب شیعہ تھا، ہلے کا رہنے والا تھا، اور کاروبار کرتا تھا، چھوٹا موٹا کاروبار تھا، بہت غربت کے عالم میں زندگی گزارتا تھا، لیکن بڑا امام کا چاہنے والا، بے انتہا۔ اس کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت جب خراب ہوئی، اور طبیعت بھی کیا خراب ہوئی، اس کے تھائز کے اوپر ایک زخم ہو گیا۔ زخم ایسا ہوا کہ جتنے لوگوں کو وہاں کے اس وقت کے جو ڈاکٹرز، حکیم جو بھی تھے، ان کو بتایا، سب نے یہ کہا کہ ایک ایسی رگ کے اوپر ہے، نرو کے اوپر ہے، کہ اگر ہم سرجری کرتے ہیں، نشتہ لگاتے ہیں، اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، میں I'm talking about 200 years، تو اتنا خون بہے گا کہ تم مر جائے گا، ہم سیو ہی نہیں کر سکتے تجھے۔ یہ گھبرا گیا، سارے ہلے کے ڈاکٹرز نے ایک ہی جواب دیا، کیا تو بچ نہیں سکتا، اسی مرض میں تیری موت آ جائے گی۔ اب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ بغداد جاتے ہیں۔ بغداد اس وقت کیپٹل ہے بنی عباس کا، تو وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے۔ بغداد شہر پہنچا، حاکم بھی بنی عباس کا تھا، اس لیے کہ آخر میں امام نے اس کو ایک پیغام دیا، تو وہاں کے بھی سارے ڈاکٹرز، حکیم نے ایک ہی جواب دیا، تو بچ نہیں سکتا، ایک ایسی جگہ پر ہے کہ ہم سرجری نہیں کر سکتے، اگر سرجری کریں گے خون بہہ جائے گا، ہم آپ کو سیو نہیں کر سکتے۔ اب آپ سوچو، سارے ڈاکٹرز اگر جواب دے دیں اور کہا 6 مہینے کے اندر تیری موت ہے، تکلیف اپنے کمال کے اوپر، اتنی تکلیف کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور سارے ڈاکٹرز کے پاس سے یہ کنفرمیشن آ گیا کہ تیری موت ہے، اب تو انسان کا مورل کتنا ڈاؤن ہو جائے۔ لیکن یہ بندہ یقین ایسا ہے کہ سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ تو بچ نہیں سکتا، تو اس نے، اس کا جملہ ہے، اس نے کہا دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا نا، میرا ایک ڈاکٹر سامیرا میں ہے، ہمارے پاس یہ یقین ہے، ہمارے پاس یہ یقین امام کے اوپر ہے نہیں۔ زبان پہ تو بہت ہے، ہم زبان سے تو بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن کیا ہے خود اب بندہ خود ڈیسائیڈ کر، چیک یور سیلف، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو، سب کو رشتے کو مضبوط کرنا، رشتے کو، جو میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں، اگر رشتہ تمہارا مضبوط ہو جائے، یو کین ڈو ونڈرز۔
ونڈرز کر سکتے تھے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, دنیا کے ڈاکٹرز نے جواب دیا نا, میرا پاس میرا سامرہ کا ڈاکٹر ہے. یہ بغداد سے آل دا وے ٹریول کر کے سامرہ گئے. دوستوں میں بہت آسانی سے بول دیا آپ کو یہ بات. بغداد سے سامرہ کتنی دور ہے آپ جانتے ہیں؟ آج ہم بائی کار جاتے ہیں, اللہ زیارت نصیب کرے, 4 گھنٹے لگتے ہیں, 3 سے 3.5 4 گھنٹے. پھر اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں. اس زمانے میں کیا ہے, کیمل سے ہے, ہارسز سے. پھر یہ تکلیف کے ساتھ جانا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اس بندے کا یقین اتنا تھا. دیکھیے میں صرف یہ واقعات اس لیے پڑھ رہا کہ ہمارے یوتھ میں تھوڑا ایک موٹیویشن آنا, ہمارے ذہنوں میں بھی امام کی طرف سے وہ یقین پیدا ہونا. اگر یقین پیدا ہو جائے نا, وہ سب سے بڑی نعمت ہے. مجھے یقین ہی نہیں ہے میں رات بھر عبادت کر رہا رمضان میں, اس سے بہتر رات میں سو جاؤ, 2 سجدے یقین کے کر لو. میں کیا بول رہا ہوں, اب یہ مت بولو کہ آپ نے سونے کے لیے کہا سجدے مت کرو. میں بتا رہا آپ کو, شک میں زندگی نہیں ہے, ڈاؤٹ میں زندگی نہیں ہوتی. یقین کے ساتھ زندگی ہوگی نا تو تم ہر وہ کام کر سکتے جو امام کا چاہنے والا چاہتا ہے. امام کو آپ کو وہاں تک لے کے جائے گا. 2 واقعات آئیں گے آج. تو اس نے یہ آل دا وے ٹریول کر کے بغداد آیا, بغداد سے سامرہ آیا. میں جلدی پڑھ رہا, سامرہ پہنچا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے مولا کی. اس زمانے میں اتنا شاندار روزہ نہیں تھا. دونوں معصومین ہیں اور دونوں بیویاں, بیوی نرجس خاتون ہے, بیوی حکیمہ خاتون. زری بھی اس طرح کی نہیں تھی جیسے آج کی ذریعے. سامرہ پہنچا. سامرہ پہنچ کے اس نے امام کو سلام کیا. سلام کر کے نیچے جو سرداب مقدس ہے وہاں پہنچا. یہ بہت برکتوں والا, افسوس کہ میرے پاس ٹائم نکل گیا ورنہ سرداب پہ پورا پڑتا کہ سرداب کیا چیز ہے. وہ کہ آخری مرتبہ جو زمانے کے امام کو دیکھا تھا وہیں دیکھا تھا. لاسٹ میں امام کی زیارت ہوئی تھی لوگوں کو. سرداب کا ایک عریضہ ہے. شیراز بھائی کی جو وائف ہے میں نے ان کو دیا ہے, آپ لے لیں, عورتیں لے لیں اور باہر بھی لا دیں. وہ عریضہ سرداب مقدس کا مخصوص عریضہ ہے. گوہر یگانہ کتاب کے اندر یہ عریضہ موجود ہے. مشہور کتاب جو کراچی سے چھپی ہے گوہر یگانہ, اس کے پیج نمبر 400 سے 401 تک ہے یہ عریضہ. یہ عریضہ اگر مرد حضرات کو چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے, میں آپ کو بھیج دوں. یہ عریضہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ گھنٹوں میں جواب آتا. آپ نے سن لیا, گھنٹوں میں جواب آتا. گھنٹوں میں اورس میں, وہ بھی زیادہ ہے. امام چاہے تو جب ہی جواب دے دے. نہیں, یقین اگر ہے اسی وقت امام تمہارے حالات کو صحیح کر دے. ہر چیز کے لیے وہ بہترین عریضہ. وہ اس 1.5 پیج کا عریضہ ہے, کچھ کرنا نہیں ہے اس کو. آپ لکھیں, آگے پیچھے کر کے لکھیں, فوٹو کاپی کرا کے, اور 1-2 لائن کی دعا ہے. اور یہ عریضہ ہم کس کے ذریعے بھیجتے؟ جو پہلے 2 نائب ہیں, محمد ابن عثمان ابن سعید, ان کے جیسے ہم 15 شعبان کا عریضہ آپ نے جو بھیجا ہوگا یہاں پہ, وہ حسین ابن رو کے ذریعے بھیجا ہوگا. حسین ابن رو کون ہے؟ 3rd نائب ہے, تیسرے نائب ہے مولا کے. 4 نائبین میں سے تیسرے نائب تھے, اور آخر جو تھے وہ علی ابن سمری تھے جو بالکل آخری نائب تھے. اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ شروع ہوگی. تو یہ جو عریضہ ہے پہلے 2 نائبین کے ذریعے بھیجا جاتا. اس کو میں نے خود لکھا اور 6 گھنٹے میں مولا نے جواب دیا تھا. 6 گھنٹے اگر مل گیا 6 گھنٹے میں تو اس سے بڑی بات. جو ذہن میں تھا کہ یہ امپاسبل کام ہے, مولا کے لیے کیا امپاسبل ہے؟ دینا چاہے تو جیسے چاہے, جس وقت چاہے, جہاں چاہے دے سکتے. صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. بہرحال اس عریضے کے لیے یہ کہا گیا کہ پہلے زیارت عاشورہ پڑھو. کوئی واجب نہیں ہے, میں بار بار بول رہا ہوں, کوئی واجب نہیں ہے زیارت عاشورہ پڑھو, لیکن زیارت عاشورہ پڑھو, عریضہ لکھو, اس کے بعد زیارت جامعہ پڑھو. دیکھیے زیارت جامعہ آدھے منٹ کی زیارت ہے, ½ منٹ. جامعہ صغیر آپ کو ڈیوائن بل کے اوپر یہ زیارت موجود ہے. زیارت جامعہ 14 معصومین کی زیارت ہے. 14 معصومین کو آپ اس میں سلام کرتے ہیں, بس بہت چھوٹی سی زیارت ہے. زیارت جامعہ پڑھو, اس کے بعد آپ یہ عریضہ لکھو. عریضہ لکھ کے لے کے جا کے سمندر میں ڈالو, یا اپنے گھر کے بیک یارڈ ہے آپ کے پاس, نیچے آگے پیچھے, اس میں دفن کر دو. اگر پانی میں نہیں ڈال سکتے کوئی مشکل نہیں ہے, آپ دفن کر دو. ڈگ کرو زمین کو تھوڑا سا, اس کے اندر رکھو اور زمین اوپر سے خاک ڈال دو.
لیکن بعض وقت یہاں پہ کیا ہے، ایک کامن چیز کیا ہو گئی کہ ہم نے عریضہ لکھا اور قرآن مجید میں رکھ دیا. قرآن مجید میں رکھنا نہیں ہے، آپ دفن کرنا ہے، دفن کرنا وہ بہتر ہے، یا پانی میں ڈالو یا دفن کرنا. یہ سرداب مقدس کا یہ عمل کیا اس نے، 7 دن کا عمل ہے سرداب مقدس کا. روز جاتا تھا وہاں پہ یہ عمل کرتا تھا، استغاثہ امام زمانہ سرداب مقدس کا. بڑے بڑے انہیں مقدس اردبیلی اور شیخ مفید جیسے لوگوں نے جا کے وہاں پہ عمل کیا ہے، وہ اتنا بابرکت سرداب ہے. بہرحال انہوں نے کیا، کرنے کے بعد اب 7واں دن آ گیا، لاسٹ ڈے. پلیز غور سے سنو، 7واں دن آ گیا اور ابھی تک کوئی جواب نہیں، علاج نہیں، بالکل ویسی. یہ سامنے دجلہ ہے، سامنے میں دجلہ ریور جو ہے قریب ہے. ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ اگر کوئی کربلا مولا بھی آپ جائیں، جیسے فرات پہ جا کے غسل کر کے اگر آپ زیارت پہ جائیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اور دجلہ پہ وہاں پہ اگر کوئی غسل کر کے سامنے کی زیارت کو آئے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، آج آخری دن ہے مولا، بس میں سلام کر کے واپس جاؤں گا. سب سے بڑی بات اب دیکھنا اس میں خلوص کیسا تھا. یہ دجلہ گیا، دجلہ جا کے اس نے غسل کیا. غسل کر کے مولا کی روضے کی طرف دیکھ کر کہا مولا آج 7 دن کمپلیٹ ہو گئے. اگر پلیز جملے غور سے سنو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسی رہوں تو میں ایسی رہوں گا. نہیں سمجھے، کمپلین نہیں کی. دوستو ہمارے پاس کمپلین ہے کہ میں تو اتنا بڑا عبادت گزار ہوں کیلگری کا، میں کیلگری بورڈ اس لیے پڑھ رہا یہاں پہ، میں تو اتنی نیکی کرتا ہوں، اتنے ڈونیشنز دیتا ہوں، اتنا یہ کرتا ہوں، اتنی عبادت کرتا ہوں، میرے ساتھ کیوں ہو رہا؟ یہ ذہن سے نکالو. ہر منزل پہ شکر ہے، دے تو شکر، نہیں دیا تو شکر. اس نے کمپلین نہیں کی. سب سے پہلی چیز اپنی لائف سے کمپلینس کو ہٹاؤ، اس کے بعد ہی دعائیں قبول ہوتی. ارے میں پورے روزے رکھا، میں نے اتنی عبادت کی، پھر میرے ساتھ کیوں لاس کیوں ہو رہا مجھے؟ اس کی مرضی ہے. کبھی کمپلین نہیں کرنا، اللہ سے کرنا، معصومین سے کرنا. ہوا کیا؟ اس نے کمپلین نہیں کی. اس نے کہا مولا، اب اس کے جملے سنو، مولا جو آپ کی مرضی، اگر آپ چاہتے ایسا کہ میں ایسی رہوں اسی تکلیف تو میں ایسی رہتا ہوں. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. بس اس نے غسل کیا، غسل کر کے میری طرف دیکھو، اکیلا، ایک ہاتھ میں سٹک تھی، ایک ہاتھ میں برتن میں پانی رکھ لیا، اس لیے کہ اگر خون نکلا نجس ہو جاؤں گا، اس لیے کہ زخم میں سے خون نکل رہا تھا تو میں پھر پاک کر سکتا ہوں. پانی لے کے ہاتھ میں سٹک لے کے آہستہ 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 ٹورڈز مولا کے روزے آ رہا، سامنے آ رہا. ظہر یا عصر کا وقت ہے. اچھا اس زمانے میں مولا کے روزے میں جیسے آج سامنے ہے ویسا نہیں تھا. دروازے تھے، مطلب ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ایسے دروازے تھے بڑے بڑے جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے. یہ ساؤتھ کے دروازے سے آ رہا تھا اور آہستہ آہستہ امام کا روزہ سامنے دکھ رہا آ رہا. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جاؤں گا، سلام کروں گا، وہاں سے ہلا چلا جاؤں گا. اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی نیچے پیروں کی آواز آئی. اس نے پلٹ کے دیکھا، 4 گھوڑے سوار ہیں جو تیزی سے اس دریا کی طرف سے، دجلہ کی طرف سے ٹوور سامیرا آ رہے. یہ بازو ہٹ گیا کہ ہوں گے سوار، کئی جو لوگ جا رہے یہ بھی ہوں گے. یہ بازو ہٹ گیا، وہ سیدھا آئے، ایک سامنے آ کے اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ایک رائٹ پہ، ایک لیفٹ پہ، ایک پیچھے گھیر لیا. جو سامنے تھے نا ان کے سر پہ گرین کلر کا ٹربن تھا، ہاتھ میں نیزہ تھا. بالکل یہ پیدل نیچے کھڑا ہوا ہے، وہ سامنے بالکل اس کے سامنے آ کے گھوڑے کو روک لیا. روک کے کہا کہ ابراہیم میں الخلی، کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام بھی معلوم ہے اس بندے کو. پوچھا آپ کون ہے؟ اس نے کہا میرے حال صحیح نہیں ہے. پھر فوراً یہ گھبرا کے پوچھنے لگا آپ ہیں کون، کس ٹرائب سے آپ؟ اس نے ٹرائبز کے نام لینے لگے، قبیلوں کے. ایک سٹیج پہ آگے کہا کہ ابراہیم میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ بول تیرا حال کیا ہے، تیری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت تکلیف میں ہوں. تو وہ گھوڑے پہ ہیں، یہ رائٹ پہ، کہا ہمارے قریب آ جا. یہ دل میں سوچنے لگا پتہ نہیں کون ہے. قریب آؤں گا
خون نکلے گا، پھر مجھے پاک کرنا پڑے گا، مجھے جا کے وہاں پہ سلام کرنا ہے امام کو. کہا قریب آ جا. اس نے یہ نہیں گیا. پھر کہا ابراہیم ہمارے قریب آ جا. ابراہیم بالکل قریب نہیں گیا، وہ جھکے، ایسا جھک کے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، قریب آ گیا. کہا کہاں ہے تکلیف؟ اس نے اپنے کپڑے کو ایسا ہٹایا، ہٹا کے تھائیس پہ بتایا، دیکھو یہ زخم ہے. تو انہوں نے کہا یہی ہے، بس اسی کی کمپلین کر رہا تھا، اسی کی شکایت کر رہا. اس نے کہا آپ کو کیا معلوم جو تکلیف مجھے، جو تکلیف میں فیل کر رہا، آپ کو کیا احساس؟ وہ سمجھے ہی نہیں کہ کون ہے. پھر جھکے، اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اس کے زخم پہ ایسا ہاتھ رکھا. چند سیکنڈ، فیو سیکنڈز کے بارے میں کہا گیا. ملاقات امام میں واقعہ ہے، ہاتھ ہٹا لیا. یہ کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ ہٹا ایک سکون مل گیا مجھے. اچھا کمال دیکھو دوستو، سکون مل گیا، کوئی خون نہیں بہا، کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی نشان ہے وہاں پہ. ارے یار، ہاتھ ہٹا کے کہا، اب جملہ سننا ہے، ہاتھ ہٹا کے کہا ابراہیم شکر ادا کر، اللہ نے تجھے شفا دے دی. ارے یار، اللہ نے شفا دے دی. یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا، یہ کبھی اپنے زخم کو دیکھتا ہے، کبھی ان کو دیکھتا ہے. تو جو رائٹ سائڈ پہ تھے انہوں نے کہا ابراہیم کیا دیکھ رہا، ولی ایسے تیرے سامنے. سر بات پڑھ لیں محمد والے.